غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب نورانی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق رسوله النبي الكريم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ولا ذلك لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، صلی اللہ. غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. اس دنیا کا عجب حال ہے کہ جس طرح نظر اٹھا کر دیکھیے خوف ہی خوف کا عالم ہے، ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے. اونچے اونچے پہاڑ سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہر وقت اس خوف اور دہشت سے پریشان ہے، بے حال ہیں. خوف اور دہشت سے پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں کوئی سنگ تراش نہ رہا ہو. ہرے بھرے تناور درخت اور ان کی ڈالیاں اور ان کے پتے اس خوف اور دہشت سے پریشان ہیں کہ کہیں کوئی کلہاڑی والا نہ رہا ہو، کہیں کوئی کلہاڑی والا نہ رہا ہو. ارے زمین پر لہلاتی ہوئی گھاس اس خوف اور دہشت سے پریشان ہے کہ کہیں کوئی چار پیر والا نہ رہا ہو. چار پیر والا اس خوف اور دہشت سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں کوئی بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ رہا ہو. آفتاب عالم اپنی روشنی بکھیر تو ضرور رہے ہیں، مگر ہر وقت اس خوف اور دہشت سے پریشان ہے کہ کہیں گہن نہ لگ جائے. ستارے مسکرا تو ضرور رہے ہیں، مگر ہر وقت اس خوف اور دہشت سے پریشان ہے کہ کہیں صبح کی سفیدی نمودار نہ ہو جائے. اسی طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے خوف کھا رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے تھرا رہا ہے، مجرم پولیس والے سے تھرا رہا ہے، پولیس والا اپنے اوپر والے سے تھرا رہا ہے. الغرض اس دنیا میں جمادات ہو یا نباتات ہو یا حیوانات ہو یا فضائل کائنات ہو یا عالم اعلی ہو یا عالم اسفل ہو، اس زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک خوف ہی خوف کا راج ہے، ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے. مگر اسی ہی خوف کھاتی ہوئی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے رب العالمین کی ایک ایسی بھی مخلوق آباد ہے جسے نہ کسی چیز کا ڈر ہے، جسے نہ کسی چیز کا خوف ہے. اگر وہ ڈرتی ہے تو صرف خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ساری خدائی سے نہ ڈر، صرف خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو سن لیجئے ان کا نام اولیاء اللہ ہے، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اب خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرا کرتا، اس لیے کہ خود دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو خدا کا خوف ہوگا یا تو مخلوق کا خوف ہوگا. اب میں نے دیکھا ہے کہ خدا سے نہ ڈرنے والا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرا کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی مصیبتوں سے ڈرا کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا یہ خود سب سے بڑی قوت ہے، یہ خود سب سے بڑی طاقت ہے. تو اللہ اور اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہوا کرتا.
اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ نعمت نہ ملنے پر انسان غمگین ہو جایا کرتا ہے، اور رب العالمین کا دیدار یہ خود سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے ولی فنا فی اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں کہ جس کی نصیب نہ مل سکتی ہے نہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو پڑھیے پھر درود شکر اللہم صلی علی محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کھمبوں پر ایک لال کلر کی تختی لگی ہوتی ہے، اور اس لال تختی میں سفیدی سے لکھا ہوتا ہے کہ ہوشیار ساودھان خطرہ ہے، ہوشیار ساودھان خطرہ ہے، کہ اے راستہ چلنے والوں اپنے اس بجلی کے کھمبوں سے، بجلی کے کرنٹ سے اپنے گھر کو روشن کرنا، اپنے اندھیرے گھر کو روشن کرنا، مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے ولیوں، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ بہادر شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھمبوں پر لکھا ہوتا ہے، لال تختی لگی ہوتی ہے، اور اس لال تختی میں سفیدی سے لکھا ہوتا ہے کہ ہوشیار ساودھان کہ خطرہ ہے، اگر اس اے لوگ، اے راستہ کے چلنے والوں، اس اندھیرے گھر سے، اس بجلی کے کھمبے سے، اس بجلی کے کرن سے اپنے اندھیرے گھر کو روشن کرنا، مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ٹکرانے کی کوشش، کیونکہ یہ عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اوپر ایک بجلی کا تار ہے، اور اس تار میں بجلی کا ایک کرنٹ ہے، اگر اس میں ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، رب ذوالجلال نے حرف الہ، حرف تنبیہ لا کر، انا تاکید، حرف تاکید انا لا کر اپنے مخصوص بندوں کا، مخصوص بندے کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے اولیاء کرام سے اپنے دل کے اندھیرے گھر کو روشن تو کرنا، ورنہ ان سے، لیکن ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ان سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے، اگر ان سے، کیونکہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ان میں مدینے کے ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ روا دوا ہے۔ اگر ان سے اگر ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ بجلی کے کھمبے سے اگر ٹکراؤ گے تو جسم و جان کا خطرہ ہے، اور اللہ کے ولیوں سے ٹکرانے سے ایمان و آذان کا خطرہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ بہادر شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں ولایت کا مقام سمجھا دوں، اور بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سرور کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ رسول محترم نے یوں فرمایا کہ رسول محترم نے لفظ فراست فرمایا ہے کہ جس کا معنی ہے ظاہری نظر سے باطنی کو دیکھنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ سر کی آنکھوں اور دیکھنا چھپی ہوئی چیزوں کا ہو، سر کی آنکھوں اور دیکھنا چھپی ہوئی چیزوں کا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر کی آنکھ ہو اور دیکھنا اور باطنی کو ہو؟ اب ہاں ہوتا ہے، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے، ایسی آنکھ سب کی نہیں ہوتی، نظر والوں کی ہوتی ہے، دل والوں کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، نظر والوں کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، نبیوں کی ہوتی ہے، اور نبیوں کے طفیل سے اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مشاہدہ کی دنیا میں لے چلوں اور بتاتا چلوں۔ صاحب کو جا کے لیا مسجد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں حدیث رسول کی روشنی میں ولایت کا مقام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سرور کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ رسول محترم نے لفظ فراست فرمایا کہ جس کا معنی ہے ظاہری نظر سے
बातिनी को देखना, दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि सर की आंख हो और देखना छिपी हुई चीजों का हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि सर की आंख हो, देखना किसी छिपी हुई चीजों का हो? हाँ होता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि ऐसी आंख सबकी नहीं होती। नजर वाले की होती है, नजर वाले की होती है, दिल वाले की होती है, और अंबिया की होती है, और नबियों के तुफैल से औलिया अल्लाह की होती है। अब आइए मैं आपको मुशाहिदा की दुनिया में ले चलूं और बताता चलूं कि विलायत का मकाम कितना अजीम, कितना बुलंद वाला है, और अल्लाह के वली कितने अजीम हुआ करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ताजुल आरिफीन हजरत मोहम्मद का इराक के अमीरुल औलिया हैं। गौसे पाक से कबल आपका जमाना गुजरा, 70 बादशाह आपके मुरीद थे और आपके झंडे के नीचे मुअद्दबाना अंदाज में चला करते थे। ये उस जमाने की बात है कि जब बागदाद शरीफ के दारुल उलूम निजामिया में गौसे पाक ज़ेरे तालीम थे। और हजरत मोहम्मद ताक़ी अमीरुल औलिया अक्सर वाज फरमाया करते थे और इल्म व हिकमत के गौहर लुटाया करते थे। एक बार बड़े पीर भी तकरीर सुनने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। जो ही गौसे पाक मजलिस वाज में बैठते हैं कि हजरत मोहम्मद ताक़ी अमीरुल औलिया ने हुक्म फरमाया कि ऐ लोगों, इस बच्चे को बाहर कर दो मजलिस से। लोगों ने गौस पाक को बाहर कर दिया। गौस पाक लेकिन रंजीदा ना होते हैं, फिर दोबारा अंदर फिर तशरीफ ले जाते हैं और फिर हजरत मोहम्मद ताक़ी ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, इस बच्चे को बाहर कर दो। आप सब लोगों की निगाह सिर्फ गौसे पाक को ही देख रही थी। गौसे पाक को बाहर कर दिया गया। तीसरी बार भी गौसे पाक को बाहर कर दिया गया। फिर गौसे पाक अंदर तशरीफ ले आते हैं, रंजीदा ना हुआ करते हैं, फिर से अंदर तशरीफ लेकर आते हैं। जब ही मजलिस वास में बैठते हैं तो हजरत मोहम्मद ताक़ी हुक्म देते हैं, ऐ लोगों, अब इस बच्चे, इस लड़के को मेरे पास ले आओ। लोग आपके पास लेकर हजरत मोहम्मद ताक़ी के पास लेकर जाते हैं। हजरत मोहम्मद ताक़ी अपनी जगह पर से खड़े हो जाते हैं और पेशानी विलायत की गौस पाक को चूम लेते हैं और कहते हैं, ऐ बगदाद वालों, इस हुनार लड़के को तुम लोग बड़ी हैरत से देख रहे होगे कि इसे मजलिस से बाहर निकाला जाता है और ये आ जाता है, इसे मजलिस से बाहर निकाला जाता है और ये आ जाता है, इसे मजलिस से बाहर निकाला जाता है, लेकिन आ जाता है। लोगों, मैंने इस बच्चे को इसलिए बाहर नहीं किया था मजलिस से कि मैं इसे रंजीदा करूं, इसलिए मैंने बाहर नहीं किया था कि मैं इसे अपनी तकरीर से महरूम रखूं। मैंने इसलिए इस बच्चे को बाहर नहीं किया था कि इसे मैं जलील करूं। मेरा मकसद ये था कि बगदाद वालों, तुम लोग इसको अच्छी तरह जान लो, अच्छी तरह से पहचान लो। ऐ बगदाद वालों, इस वली इब्ने वली की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। यही वो शहजादा है जो मेरे बाद कुतुबुल अक़ताब होंगे, यही वो शहजादा है जो मेरे बाद कुतुबुल अक़ताब होंगे, यही गौसे आज़म है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर तौहीद और रिसालत, फिर मजलिस से तौहीद और रिसालत के नारे बुलंद होने लगे। फिर हजरत मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर हजरत मोहम्मद ताक़ी मजलिस वाज में अपने तस्बीह मुसल्ला, अपने बड़े ही खुलूस और मोहब्बत के साथ अपना तस्बीह मुसल्ला असा सब गौसे पाक को अता कर देते हैं और कहते हैं, बेटा, और साथ में बशारत देते हैं, बेटा अब्दुल कादिर मेरी निगाहें देख रही हैं। हजरत मोहम्मद ताक़ी अमीरुल औलिया बशारतें देते हैं, कहते हैं, बेटा अब्दुल कादिर मेरी निगाहें देख रही हैं कि तुम वाज़ो तकरीर कर रहे हो और तुम्हारे सामने जमाने के तमाम औलिया किराम सर झुकाए अदब से खड़े हैं, हाथ बांधे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही है मर्द मोमिन की फरासत, जिसे रसूल करीम ने इरशाद फरमाया है कि इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, के मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन नूर इलाही से देखता है। बड़े दुरूद पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। मजलिस में न जाने कितने लोग थे, लेकिन किसी की निगाह ना देख सकी कि इसमें मेरे दरमियान बैठे हुए एक गौस भी हैं। अगर देखती है तो फरासत की निगाह देखती है, और देखती है तो फरासत की निगाह देखती है और गौसे पाक को मुंतखब कर लेती है। और ये निगाह उस वक्त पैदा होती है कि जब एक मुखलिस मोमिन फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो जाए, फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो जाए। अगर आप फरासत वाले हैं और पूछने का तौबो ताकत रखते हैं तो हजरत मोहम्मद ताक़ी अमीरुल औलिया से पूछिए कि ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, अगर आपको गौसे पाक की पहचान कराना था
تو کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، لیکن یہ آپ نے کیا کیا کہ ہونے والے غوث کو آپ مجلس سے باہر نکالتے رہے، کہ ہونے والے غوث کو مجلس سے باہر نکالتے رہے، اور غوث پاک بار بار آتے رہے۔ اگر جب یہ آپ سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا، جب میں یہ کام انجام دے رہا تھا تو اس وقت دو کام ہو رہے تھے، ایک تو صبر و تحمیل کا، اس وقت دو کام ہو رہے تھے، تو ایک تو غوث پاک، ایک ہونے والے غوث کی پہچان ہو رہی تھی، دوسرا صبر و تحمیل کا امتحان ہو رہا تھا کہ ہونے والے غوث میں صبر کتنا ہے، کہ ہونے والے غوث میں تحمیل کا معیار کتنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام صبر و تحمیل کی آخری منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ بے شک۔ پھر حضرت محمد تاقی امیر الاولیاء آخر میں ایک بشارت عظمیٰ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا عبد القادر سب تمام مرغ بولیں گے اور بول کر چپ ہو جائیں گے، سب مرغ بولیں گے اور بول کر چپ ہو جائیں گے، لیکن تمہارا مرغ ولایت تا قیامت تک بولتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں کون بیٹھے ڈاکٹر صاحب جلدی دو چار شعر پڑھیے تو تعریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد